السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، میں شہناز کی عرف چاندنی زینیا سینٹر میں ہوں ابھی تک۔ پہلے میں آپ کو ویڈیو بھیجتی رہی ہوں۔ میں 28 جون کو یہ لوگ مجھے یہاں لائے تھے۔ میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، رات کو آ کر پولیس نے میری ڈور پہ رنگیں کی۔ میں نے ان کے لیے ڈور نہیں کھولی تو انہوں نے میری بیٹی کو بلایا، اور بیٹی کے لیے بھی میں نے ڈور نہیں کھولی تو پھر ان لوگوں نے ڈوریں توڑ کے اندر آئے اور مجھے منٹل ہیلتھ والوں کے حوالے کر دیا۔ پچھلی سٹوری میں نے بتائی تھی کہ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی روم میں بند کیا ہوا تھا، سارا دن وہاں کھانے پینے کو کوئی نہیں دیا، ہوا بھی نہیں لگ رہی تھی، تو بالکل میں مرنے والی تھی۔ پھر میں نے کہا میں میڈیا والوں کا بندہ ہوں، تو آپ کو لوگ جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کی میں تو مار کے جنت میں چلی جاؤں گی لیکن آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ مجھ میں روح نہیں ڈال سکیں گے، تو یہ کیا آپ نے بدماشی پکڑی ہوئی ہے، مجھے نکالیں یہاں سے۔ تو پھر وہ مجھے ادھر زینیا سینٹر ایک پاگل خانہ ہے، اس میں انہوں نے مجھے پھر بھیج دیا تھا۔ اور ادھر کے لوگ بھی انہی جیسے ہی ہیں، کوئی فرق خاص کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے جو اسے چلا رہی ہے، یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ جو ہے نگران ہے۔ انہوں نے بدماشی پکڑی ہوئی ہے۔ فیملی کا کوئی بندہ یا کوئی بھی دشمن پولیس کو فون کرتا ہے یا منٹل ہیلتھ والوں کو فون کرتا ہے، تو وہ پھر آگے سے پولیس والوں کو فون کرتے ہیں کہ یہ بندہ منٹل ہے، اسے پکڑ کے مار کے تو ادھر لے آتے ہیں، ادھر طرح طرح کی اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے۔ تو پھر اگر وہ منٹل نہ بھی ہو تو پھر ان تکلیفوں کی وجہ سے پھر وہ منٹل اور پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو منٹل ہیلتھ کے ٹیکے لگانے شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس کی سائڈ افیکٹ سے اس کو وہ بھی حالت خراب ہوتی ہے، تو پھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا 28 جون سے لے کر آج کیا ہے، پھر جولائی بھی سارا گزرا، اور آج مئی کی 10-11 میرے خیال میں ہو چکی ہے، تو میں ابھی تک ادھر ہی ہوں، اور یہ مجھے پاگل پان کے ٹیکے اور دوائیاں زبردستی کھلا رہے ہیں، جس سے کہ میری بیماری کا نام کولیٹس ہے، وہ بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو میں نے جو ہے روحانی علاج بھی کرایا اور پرائیویٹ علاج بھی کرایا، مجھے اس کا اور دعاؤں سے اللہ کا بڑا کرم تھا کہ مجھے اس کا آرام تھا۔ تو جب اب انہوں نے یہ مجھے زبردستی منٹل کے انہوں نے انجیکشن اور گولیاں کھلانی شروع کی ہیں، تو اس کے اثرات سے مجھے جو ہے نا خون کے پیچز لگ گئے ہیں، اور جو ہے نا میری حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو مجھے بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لوگ کوئی دوائی نہیں دے رہے ہیں بالکل بھی، اور میری جو ہے ہارٹ لینڈ اسپتال سے اپوائنٹمنٹ آئی تھی کیمرا ٹیسٹ کی، اور اس پر بھی مجھے لے کر نہیں گئے، اس کو مس کر دیا انہوں نے، اور ادھر بس انہوں نے اس طرح مجھے ادھر پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور میرے طرح کی اور بھی کئی عورتیں ہیں جن کی جداتیں ان کے بچوں نے یا رشتہ داروں نے یا کسی نے ہڑپ کر کے لے گئے، اور اس کو منٹل قرار دے کر بند کرا دیا گیا ہے، ان سے ان کا زیور، کپڑے اور مکان اور جو بھی ان کی بارہ پٹی تھی وہ چھین لی گئی ہے۔ تو پلیز اس بات کا سب تک اس کا ویلا مچا دیں تاکہ اس بدماشی کو بند کیا جائے، تو عوام کو پتہ ہو کہ یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے۔ قاتلانہ حملے پولیس میرے پر کئی بار کر چکی ہے۔ پچھلی دفعہ مجھے انہوں نے ٹریزر کیا تھا، 3 ٹریزر میرے دل کے اوپر مارے تھے، میں گری تھی، گرنے سے سر کو چوٹ لگی تھی، 2 ویک تک میرے ناک سے خون آتا رہا تھا، اور اس وقت بھی 2-2.5 مہینے انہوں نے مجھے قید رکھا تھا اور میری زندگی اور ٹائم ضائع کیا تھا۔ اور اس دفعہ بھی جو میں تو 3-4 کورس میں نے شروع کیے ہوئے تھے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، مجھے کلاسوں میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور جو ہے جو بھی میڈیا بھی کام تھا، جو بھی سوشل میرے کام تھے، سب رکے ہوئے۔ تو پلیز میری اس بات کے لیے جو ہے نا آپ لوگ ہیلپ کریں، کوئی بھی جو ہے نا میری ہیلپ کرے، اللہ کے نام پہ ہیلپ کرے کہ اس سے اللہ یہ چاہے اس بات کا جو ہے جزا دے گا۔ بندہ کوئی کسی کے لیے نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ دینے والے کی ذات صرف خدا کی ہے، اسی سے امید رکھو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو جو ہے مجھے اور تو کوئی نہیں کہ میں ادھر بند ہوں تو بھی کوئی بات نہیں ہے،
لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ مجھے دوائیاں منٹل کی دے رہے ہیں اس سے میری جو صحت بگڑ رہی ہے اور مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور میرا خون ضائع ہو رہا ہے اور یہاں پہ کوئی خوراک نہیں مل رہی ہے. ہمیں صرف یہاں چاول شکلیں بدل بدل کر دیے جاتے ہیں. آلو جو ہے شکلیں بدل بدل کر کبھی ان کو کچا ابال دیا جاتا ہے ثابت دو دو ٹکڑے کاٹ کے, کبھی اس کو جا کر پٹاٹو بنا دیا جاتا ہے, کبھی اس کا جو ہے چپس بنا دیے جاتے ہیں اور کبھی اس کو میش کر دیا جاتا ہے. شکلیں اس کی بدل جاتی ہیں. شکلیں بدلنے سے ذائقہ یا تاثیر یا طاقت نہیں بدلتی ہے, کوئی وٹامن نہیں بدلتے ہیں. تو پلیز ہماری مدد کریں, مظلوم لوگ ہیں اور اتنی گرمی میں ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں ہمیں پنکھے نہیں دیے جا رہے. ہمارے جو کمروں میں وہ کھڑکیاں نہیں جن سے ہوا اندر آ سکے. ہمارا دم گھٹا جا رہا ہے. خود یہ ان کا سٹاف جو ہے وہ ایئر کنڈیشن میں اور پنکھوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہماری جسمانی کوئی ایک دوسرے سے الگ ہے؟ جسمانی لحاظ سے, انسانیت کے لحاظ سے ہم سب ایک جیسے ہیں. تو میری مدد کریں پلیز. جو اس کام میں میری صرف میں نہیں ہوں, میرے جیسے اور لوگ بھی ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو یقیناً ہے کہ میرے ہمدرد لوگ جو ہیں ضرور اس میں, اللہ کے بندے جو ہیں ضرور اس میں میرا اور اپنے اللہ کا ساتھ دیں گے اور میرے نبی کا کلام بچانے میں میری مدد کریں گے, کیونکہ میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہی ہوں اردو زبان میں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا میرے لوگ دشمن بن گئے ہیں. تو نبیوں کے دشمن بنے, ان کو قتل کیا گیا ناحق. اور میں کیا چیز ہوں کہ اگر میں سچائی کو لے کر چلی ہوں تو مصیبتیں تو مجھ پر بھی آئی ہیں. اگر حسین پر آ سکتی ہیں تو کیا مجھ پہ نہیں آ سکتی ہیں؟ تو میں تو ان کے قدموں کی خاک دھول کچھ بھی نہیں ہوں. صرف ان کے غم میں رونے والی ایک ادنا سی اپنے نبی کی امتی ہوں میں. صرف مجھے غم کربلا کے علاوہ کوئی غم کسی کو نہ ملے. ہمارے لیے یہی کم یہی غم کافی ہے جو سارے غموں کے اوپر بھاری ہے. اور کربلا والوں کا صدقہ جو کہ بھوکے پیاسے بے وطن اور مظلوم شہید اور اسیر اور غازی باز اور سب معصوم بچوں اور تمام شہزادیوں پہ سب پہ بیاد درود و سلام. اور جن کے لیے پانی بند کیا گیا تھا, میرے اوپر پانی کیا میرے اوپر ہوا بھی بند ہے. وہ کھلے فضا میں تو تھے نا, ان کو دھوپ تو لگتی تھی نا, ان کو جو ہے ہوا تو لگتی تھی نا. ساتھیوں مجھے ایسی جگہوں پہ رکھتے ہیں کہ جہاں مجھے میرا دم گھٹنے لگتا ہے, مجھے ہوا بھی نہیں لگتی ہے, جہاں مجھے سورج کی روشنی بھی نہیں لگتی ہے. بات کرنے سے میرا گلا, منہ اور زبان سوکھ جاتے ہیں, بالکل چپک کے رہ جاتے ہیں. میری بھی کربلا والوں جیسی حالت بن جاتی ہے. لیکن وہ شیر لوگ تھے, نبی کے گھرانے کے لوگ تھے, ان کی ہر چیز اللہ نے بڑی خاص بنائی تھی. ان کا صبر اور ہمارا برابر نہیں ہو سکتا, ان کی ہمت اور ہماری برابر نہیں ہو سکتی. وہ ثابت قدم رہے, اس بات پر اپنی شہادتیں دے کر ہمارے لیے گئے ہیں. وہ تو اس واقعہ کو کبھی بھی نہ بھولو, کبھی بھی نہ بھولو اور کبھی بھی نہ بھولو. یہی واقعہ کربلا جو ہے ہمارا سرمایہ حیات ہے, اسی سے ہمیں دونوں جہاں سے ملے گی نجات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں, آپ کی بہن شہناز AK عرف چاندنی. اللہ حافظ.